بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں انبیاء رسولوں کی سنت میں سے ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ اس حدیث کی وضاحت ہے، یعنی رسولوں نے خود اسے کیا ہے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی ہے۔ رسولوں کی سنت اسے تغلیباً کہا گیا ہے کیونکہ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں بعد رسولوں نے نہیں کیا۔ مثلا نوح علیہ السلام نے ختنہ نہیں کرایا اور عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ اگلی حدیث میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم نوجوان تھے، ہمارے پاس شادی وغیرہ امور میں سے کسی چیز کی مقدار نہ تھی، تو آپ نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تمہارے اوپر نکاح لازم ہے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچی کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو تم میں سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس پر روزے کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈال ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث میں ہے، سید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو بغیر شادی کے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر آپ انہیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہو جاتے۔ اس حدیث کی وضاحت ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو ایسا کر لیتے کہ ہمیں عورتوں کی خواہش رہ ہی نہیں جاتی، تاکہ شادی بیاہ کے مراسم سے الگ تھلگ رہ کر ہم صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکیں۔ اگلی حدیث میں ہے، سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شادی زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کی وضاحت ہے، معنی عورتوں سے الگ رہنا، نکاح نہ کرنا اور ازدواجی تعلق سے کنارہ کش رہنے کے ہیں۔ اگلی حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی ایسا شخص شادی کا پیغام دے جس کی دینداری اور اخلاق سے تمہیں اطمینان ہو تو اس سے شادی کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم برپا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام لے کر آئے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر اس میں کچھ ہو؟ آپ نے 3 بار یہی فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ اس حدیث کی وضاحت ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تم صرف مال یا چاہ والے شخص ہی سے شادی کرو گے تو بہت سے مرد بغیر بیوی کے اور بہت سی عورتیں بغیر شوہر کے رہ جائیں گی، جس سے زنا اور حرام کاری عام ہوگی اور ولی کو ارواح ندامت کا سامنا کرنا ہوگا، جو فتنہ فساد کے بکھرنے کا باعث ہوگا۔